رشوت نہیں لیتا، وہ 70 سال یا 50-60 سال جاب کر کے ریٹائرڈ ہو جاتا ہے اپنی حق حلال کی کمائی لیتے ہوئے، تو وہ بھی جو ہے نا وہ ہے جس کو دنیا میں بھی کامیابی اور جنت کی خبر. اور اگر وہ جاب کرتے کرتے مر جاتا ہے نا تو سمجھے وہ شہید ہوا ہے، اس نے شہادت کی جو ہے نا وہ فضیلت پا لی ہے. یہ اتنا اہم کام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ساتھی کر رہے تھے، اور کچھ لوگ جو ہے نکل کے بھاگنا چاہ رہے تھے. اللہ اکبر. اچھا پھر ہم آیت کون سی پڑھ رہے ہیں؟ ہاں جی، اللہ نے بتا دیا کہ اے نبی آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ جو تم فرار حاصل کرنا چاہتے ہو نا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارے لیے. موت سے بچ رہے ہو، موت بھی ایک دن آئی جانی ہے. قتل سے بچ رہے ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بندہ گھر سے نکلتا ہے، گاڑی میں گاڑی لیتا ہے، سب کچھ سواری لیتا ہے، وہ جا کے کہیں ٹکرا جاتا ہے تو کیا پتا ہوتا ہے کہ کب موت اور کہاں آ جائے. تو اس لیے موت اور زندگی تو اللہ کے حوالے ہے کہ اب آپ اس لیے جہاد میں حصہ نہ لو کہ ہائے میں کہیں مرنا چاہوں، اس لیے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد آیت نمبر 17 دیکھیں ذرا. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. قل کہہ دیجئے. اب قل اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کہتے ہیں؟ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، ٹھیک ہے. قل آپ ان سے کہہ دیجئے من ذا الذی وہ جو یعصمکم اے پیغمبر اسلام آپ کہہ دیجئے کون ہے جو تم کو اللہ سے بچائے گا. یعصمکم وہ کون ہے جو بچ جائے گا من اللہ اللہ سے. ان ارادہ اگر اللہ کا ارادہ ہو بکم تمہارے ساتھ سوءا عذاب کا، برائی کا، او یا ارادہ بکم رحمہ یا تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ ہو. ولا یجدون لہم من دون اللہ تو اگر وہ کون اس کو روکے گا، وہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا من دون اللہ اللہ کے سوا ولییا نہ کوئی مددگار پائے گا، ولا نصیر نہ کوئی مددگار، ولییا نہ کوئی دوست پائے گا، نہ کوئی مددگار پائے گا. یعنی یہ وہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص اللہ سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ سے بچ کے جائے گا کہاں. وہ ایک مثال ہے نا کہ ایک بکری نے شیر کا قرض دینا تھا، اب وہ شیر اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور زمین اتنی ہی ہے بس، تو وہ بھاگ کے جائے گی کہاں؟ آخر تو شیر اسے پکڑ لے گا جس زمین پر بھاگ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے کون ہے جو تم کو اللہ سے بچائے گا. اللہ سے کون بچائے گا؟ اس جنگ سے تو تم بچ گئے، نکل آئے، لیکن اللہ سے کون بچائے گا؟ اللہ کا اگر ارادہ ہو نا تمہارے ساتھ بھلائی کا تو اس کے بارے میں بھی ایک آیت بھی ہے اور حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر اللہ کا ارادہ ہو جائے نا تمہارے ساتھ بھلائی کا تو پوری دنیا تمہاری دشمن ہو جائے. یہ ہم جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں نا خاندانوں میں ڈرتے ہیں کہ فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، اور ڈر کے بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی کام صحیح بھی نہیں کر سکتے کہ وہ دوسرا کیا کہے گا. حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم حق پر ہو اور تم کوئی کام کرنا چاہتے ہو نا ایسا، تو اگر صحیح ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اگر ارادہ کر لیا تو پوری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے نا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. بلکہ قرآن میں تو کہا جنوں انس مل جائیں، جنات بھی مل جائیں گے. جس طرح عورتیں کالے جادو سے ڈرتی ہیں، ہائے اللہ فلاں میرے کول آیا بس گزر گئی، اس نے مجھے یوں دیکھا، ہائے نظر لگ گئی. کتنا ڈرتی ہیں نظر سے، کالے جادو سے، جادو کرنے سے. یہ پڑھیں آپ قرآن کے، اللہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نہیں نہ چاہتا کہ تمہیں کوئی نقصان ہو تو پورے دنیا کے کالے جادوگر مل جائیں تمہارے خلاف، کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر تم نے خود ہی وہم کر لیا کہ نہیں یہ مجھے مار دیں گے، تم اللہ کو بھول ہی گئے. کہنا یہ چاہیے کہ بھائی اگر میری موت اس چیز میں آئی ہے، میرے رب کی مرضی ہے، تو پھر کوئی نہیں بچا سکتا. اور اگر میری موت اس میں نہیں ہے اور میری زندگی ہے تو کوئی دنیا کی طاقت مجھے مار ہی نہیں سکتی. یہ مطلب ہے. اللہ نے کہا آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اے نبی کہ تم موت سے ڈرتے پھرتے ہو تو مجھ سے کون بچائے گا تمہیں. اللہ اگر ارادہ کر لے نا کہ تمہیں عذاب دینا اور چاروں طرف سے وہ مکہ جائیں، اور مکہ جائیں کوئی اور فوج آ کے ان کو گھیر لے، وہ مکہ جائیں اور کوئی آندھی گھیر لے، وہ مکہ جائیں یا کوئی بارش گھیر لے یا زلزلے آ جائیں، تو کون بچائے گا؟ یہ بچتے پھرتے ہیں موت سے کہ ہم مرنا نہیں چاہتے اس لیے ہم تو نہیں یہاں رہیں گے. تو موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم اس سے بچ کے کہاں جاؤ گے، کہاں میرے سے بچو گے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے ارادہ جو ہے نا انسان. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مجھے بات یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے نا
اللہ तबारक व तआला को पहचाना। इंसान सालों साल कोई प्लानिंग करता है और जिस दिन की प्लानिंग उस दिन कुछ वो सोच भी नहीं बना सकता कि ये क्या हो गया। ये है अल्लाह। इसलिए जो भी प्लानिंग कर रहा है ना, साथ साथ ये कहे कि भाई होना वही है जो रब ने चाहना है। मेरा ये इरादा है, हम करना चाहते हैं बच्चे की शादी फलां डेट को, हमने डेट रखनी है, प्लानिंग ये की है, अल्लाह की रहमत हुई तो वो उसकी रहमत। जुल्कुरनैन ने क्या कहा था, मैंने दीवार बना दी है और बहुत मजबूत दीवार है, अब तुम्हारे वो जो याजूज मजूज आएंगे ना, कभी नहीं ढा सकेंगे। लेकिन जब मेरा रब चाहेगा तो इसको रेजा रेजा करके उड़ा देगा, जब मेरा रब चाहेगा। वो टाइटैनिक की तरह नहीं, जो टाइटैनिक जो अभी जहाज बना और बहुत बड़ा उन्होंने जहाज बना दिया, और जहाज बना के उसने कहा इस जहाज को कभी कोई तबाह नहीं कर सकता, और ये कहा ही नहीं। और वो कहते हैं बस जहाज उस समंदर के दरमियान ही गया है और वो समंदर की लहरों से बच ना सका। तो इसलिए सारा काम करने के बाद आप कह दें कि बस मेरे रब की मर्जी, मैंने तो अपनी मेहनत कर ली। क्योंकि अल्लाह ने इंसान के काम अपने इस तरह नहीं किए कि तू मेरे से यूं बैठ के दुआ कर अल्लाह मेरा ये काम कर दे हो जाए, अल्लाह मेरा ये इतना मुझे पैसा चाहिए आ जाए, अल्लाह मेरी ये मुसीबतें दूर कर दे आ जाए। ये जादू की कोई जिंदगी नहीं है। अल्लाह ने इस तरह कोई नहीं मामला रखा। और वो चाहता तो यूं भी कर देता, वो चाहता तो यूं भी कर देता। लेकिन अल्लाह ने कहा एक बंदा, पहले मैं उसका इरादा देखता हूँ, नियत देखता हूँ, वो शुरू करता है काम, फिर मैं उसकी मदद में लग जाता कि ये इसकी नियत बहुत प्यारी। और जब कोई बुरा इरादा करता है और बुरे काम में लगता है तो शैतान उसके साथ लग जाता। वो कहता है भाई तेरी मदद मैं करूंगा और तुझे मैं बिल्कुल नाकाम नहीं होने दूंगा। तो इसलिए अल्लाह ने कहा तुम मौत से बच के कहां जा रहे हो, अल्लाह से कैसे बचोगे। एक ऐसा वक्त आना है, अल्लाह ने कहा कि ला यजिदूना लहुम, तुम किसी को ना पाओगे मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, वलीयन मददगार, बला नसीरा, और ना कोई मददगार ना कोई दोस्त। ये कौन सा वक्त है। एक तो जब मौत सर पे आ जाए, अब किसको पुकारोगे, कोई नहीं तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे खानदान में से तुम्हारी बेटी तुम्हारा बेटा कोई नहीं। मौत आ रही है बच्चों मुझे बचा लो, कैसे बचाएंगे, ले ले के भागो ना, डॉक्टरों के कोई कुछ नहीं कर सकता। उस वक्त सिर्फ अल्लाह ही है। अगर तुम नेक रहे हो तो वो तुम्हारा दोस्त है और वो तुम्हारा नसीर है, वो मदद करने वाला है। और वैसे भी जो अल्लाह की राह में चलता रहता है ना, बंदा या बंदी अल्लाह की राह में चलते रहते हैं अपने 100 काम करते करते, तो अल्लाह ने उन पे ये मरहले आसान कर देता है। अच्छा, फिर एक वक्त आना है क़यामत का, जब हशर के दिन सब ने खड़े होना, तो कौन तुम्हारा मदद करेगा। अब पुकारो कि हम जी वहां चले जाए, मक्का तो हमारे बहन भाई हैं, हमारी माएँ हैं, वो हमारी मदद के लिए इंतजार कर रही हैं, या हमने उनकी मदद करनी है। अब हशर के दिन तुम्हारा कौन मददगार होगा। सगे तुम्हारे रिश्ते हमने तो दुनिया में देख लिया ना, आप लोगों ने अब देखे, सबने देखा होगा, वक्त पे कोई भी नहीं काम आता दुनिया में भी। बहुत कम रिश्ते हैं जो एक दूसरे के काम आते हैं, वरना हर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला दिखा देता है जिंदगी में कि बंदे तो अकेला ही है, अकेला करके मारता है अल्लाह। मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि अल्लाह समझाता है कि इस दुनिया में तू अकेला है, आगे भी तुम्हें अकेले ही होना है, वहां के लिए जो चाहिए ना उसकी तैयारी कर। वो कोई बैग कोई गठड़ी तैयार कर ले मजबूत, जो साथ लेके जानी है। तो अल्लाह ने कहा वहां पर भी कौन काम आएगा, सिर्फ अल्लाह। फिर कहा कि कद यालमुल्लाहुल मुअव्विकीना मिनकुम, और अल्लाह तुम लोगों में से उनको खूब जानता है। कद यालमु, तहकीक जान लिया, अल्लाह ने, अल मुअव्विकीना, उन लोगों को जो इनकार करते हैं, बहाने करते हैं, मिनकुम तुम में से, वल क़ाइलीना, और बातें करते हैं, ले इख्वानिहिम, अपने भाइयों से। और बातें क्या करते हैं, हलुम्मा अलैना, चले जाओ यहां से निकल आओ, वला यातून अल बासा, और वो नहीं आते जंग में, इल्ला कलीला, मगर बहुत कम। यानी वो अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने जान लिया है नबी, तुम्हारे इस सारे ग्रोह में ना कौन से लोग हैं, खूब जान लिया अल्लाह ने पहचान लिया। और अल्लाह आप अपने नबी को बता रहे हैं कि जो जहाद से रोकते हैं ना, अल मुअव्विकीना का मतलब होता है रोकते हैं। देखिए ना, खुद जहाद करना है ना दूसरों को करने देना, मतलब ये कि वो नबी पाक सल्लम के दूसरे ईमान वाले साथियों से भी कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, निकल पड़ो, ना जहाद करो।
اللہ نے کہا وہ لوگ میں جان گیا ہوں اے نبی، اور یہ جو باتیں کرتے ہیں بڑھ چڑھ کر، القائلین اخوانہم، اپنے بھائیوں سے، کہنے کو جی بھائی ہیں یہ ان کے، اور بات کیا کر رہے ہیں کہ حلم علینا، نکل پڑو یہاں سے چلو، ولا یاتون الباس، اور وہ جنگ میں نہیں حصہ لیتے، الا قلیلا، مگر بہت کم، بہت کم، یعنی جنگ میں حصہ نہیں لیتے۔ بعض جنگوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے نا غزووں میں، تو یہ لوگ بہانے کر دیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کے ساتھ جانا تھا لیکن میری بیوی بیمار ہے، کسی نے کہنا میری بچی بیمار ہے، کسی نے کہنا میں خود بیمار ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا اچھا چلو کوئی بات نہیں، نہ جاؤ۔ تو اللہ کو پتا تھا جب وہ جنگ جیت کے یا کوئی غزوہ جیت کے آتے نا، تو پھر وہ ظاہر ہے مال غنیمت سب مال لاتے، تو فوراً یہ لوگ آ جاتے اور کہتے ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، ہمیں تو مجبوریاں ہو گئی کہ ہم نہیں گئے ورنہ ہمیں بھی دو مال اب، اور مال لینے کے لیے چاروں طرف سے آ جاتے ہیں، کہ آگے آگے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جو روکتے ہیں نا کہ خود بھی جہاد نہ کرو اور دوسروں کو بھی نہ کرو، اب دیکھیں نا ہم لوگ یہ جو عام زندگی میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ خود نمازیں نہیں پڑھنی اور دوسروں کو بھی کہنا کہ اچھا اچھا چلو بہن کوئی بات نہیں پڑھ لینا، ابھی آ جاؤ فلاں جگہ میں نے جانا ہے، وہ سیل لگی ہوئی ہے وہ ختم ہو جانی ہے، تو اس کی بات مان کے اس کے ساتھ چل پڑو۔ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آزمائش رکھی ہے نا، وہ یہی رکھی ہے کہ یہ جو دنیا ہے اور اس کی جو رونقیں ہیں، یہ جو اتنی بڑی بڑی یہاں پر شادیوں کے فنکشن ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، یہ کشش کرتے ہیں جو بچوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، تو یہی آزمائش ہے کہ ان سب سے نکل کے آپ اپنے رب کی طرف آ جاؤ۔ جنت جو ہے نا وہ ایسے نہیں مل جانی، آگے آ ہی رہا ہے وہی والی آیت جو ہے وہ پڑھیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا، اگلی اس سے بھی اگلی آیت ہے، لیکن پہلے ہم پڑھیں گے اب ایک بخیل انسان کے بارے میں، اشیحتن علیکم، یہ بخیلی کرتے ہیں علیکم آپ پر، یعنی دیکھیں بخیلی کرتے ہیں مطلب یہ کہ اپنی جان کی بھی بخیلی کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے نا مال دینا اور ایک ہوتا ہے کسی کا ساتھ دینا، وہ ساتھ دینے میں بھی بخیلی کر رہے ہیں، وہ ساتھ بھی نہیں دے رہے، اس کا بھی کنجوسی کر رہے ہیں، اشیحتن علیکم، یہ بخیل ہیں آپ پر، یہ لوگ تمہارے بارے میں بخیل ہیں۔ اور یہ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب کوئی خوف آتا ہے نا، یعنی وہی جو خوف کی بات ہو رہی ہے ساری جنگ میں، رَأَيْتَهُمْ، تو تم انہیں دیکھو گے، اے نبی جب خوف کی بات ہوتی ہے نا چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، تو آپ ان کی نا ذرا شکل دیکھنا، یہ مطلب ہے اے نبی آپ نا ان کی رَأَيْتَهُمْ، آپ ان کو دیکھیں گے، آپ ان کی ذرا شکل دیکھنا، يَنْظُرُونَ، وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، عَلَيْكَ، آپ کی طرف، تَدُورُ اعینہم، ایسی آنکھوں سے کہ جن پر نا غشی طاری ہو جاتی ہے، حیرانگی والی، کاللذی، اس شخص کی مانند، یغشا علیہ، جس پر غشی طاری ہو جاتی ہے، من الموت، موت کی۔ دوسرے لفظوں میں نا اس پورے جملے کا جو نچوڑ ہے نا وہ یہ ہے دوسرے جملے میں کہ ان پر نا موت پڑ جاتی ہے، کوئی کام کہہ دو تو بس یہ ہے کہ جس بھی آپ نا کوئی اگر دیکھیں یہاں کوئی کام اگر کوئی کرے کسی اسکول میں، کسی فیکٹری میں، کسی کہیں بھی کمپنی میں، بس ویلے بیٹھے تنخواہ کھائے جائیں، جس دن باس کے ہتھے چڑھ گئے نا کہ آج سارے لوگ ذرا کام کرو، تو وہ جان جاتی ہے پھر سارے ورکروں کی کہ آج تو پکڑے گئے، آج باس نے سر پہ کھڑے ہو کے کام کرا لینا ہے کہ کام کرو۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے کہ اے نبی آپ ان کی نا طرف ذرا دیکھنا، آپ ان کی طرف دیکھو، تو آپ کو یہ دیکھ رہے ہوں گے، کبھی کبھی آنکھیں ایک دوسرے سے مل جاتی ہے نا، تو انسان کی نظر کسی پہ پڑتی ہے تو بندہ کہتا ہے یہ کیسے حیرانگی سے دیکھ رہا ہے، اچانک ہی دیکھ لیتا ہے بندہ، تو اللہ نے کہہ دیا کہ نبی آپ دیکھیں ذرا انہیں، جب آپ انہیں دیکھیں گے نا تو یہ آپ کی طرف ایسے دیکھیں گے جیسے عورتیں نہیں کہتی ہاں ایسے، بس ایسے کر کے حیران، یہ کیا ہو گیا، حیران ہو کے، اور اتنی حیران اور آنکھیں جھپک نہیں رہے، آنکھیں کھلی، اور آنکھیں ایسے کھلی ہیں اے نبی جس طرح اللہ نے کہا کہ کاللذی یغشا علیہ من الموت، جس طرح کسی پہ موت کی غشی طاری ہو جاتی، اس طرح یہ آپ جب کبھی انہیں حکم دیتے ہیں نا جہاد کا، تو اس طرح یہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ، اس طرح ان کے رویے ہو جاتے ہیں کہ موت کی غشی پڑ جاتی ہے۔ پھر یہ سارا تماشا جو ہے نا یہ موت کے، یہ سارا جو تماشا نا یہ خوف کے بیچ کی میں ہوتا ہے کہ جب تک وہ معاملہ ہو رہا ہے، جب معاملہ ہو چکا ہوتا ہے، سارا سالو ہو جاتا ہے، معاملات حل ہو جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں میدان میں، ہم تو یہ بھی کر سکتے تھے، ہم تو وہ بھی کر سکتے تھے، اس طرح کی پھر وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا تب جب تم کہتے ہو نا انہیں
کوئی کام اپنا جہاد کا، تو ان پہ موت کی غشی طاری ہو جاتی ہے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب خوف چلا جاتا ہے، سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو پھر تیز کینچی کی طرح ان کی زبانیں چلتی ہیں جب خوف چلا جاتا ہے. ابھی کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو نا فتنہ ڈال رہے ہیں، لوگوں کو ہٹا رہے ہیں کہ نہ کرو، تم بھی نہ کرو، نکلو یہاں سے. وہی بات یہ کہانی جا رہی ہے. اور کس چیز کی یہ کہانی ہے؟ کون سی؟ جنگ احزاب کی، جنگ خندق کی. وہ کہتے ہیں نا اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں، وہ ایک شعر ہے. یعنی اپنے بیچ میں جو جتنے لوگ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں سے یہ 2-3 گروہ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ فتنہ پھیلایا ہوا ہے. اور اللہ ان کے بارے میں کھل کھلا کے آیتیں جو ہے نا وہ نازل ہو رہی ہیں کہ یہ لوگ اس طرح، اے نبی جب انہیں کوئی کام کہو، کوئی کام کرنے کا، تو یہ کہتے ہیں موت کی غشی جیسے پڑ گئی ہے. اور جب خوف کا زمانہ چلا جاتا ہے، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَكُوكُمْ ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَكُوكُمْ، اور جب ذَهَبَ الْخَوْفُ، خوف جب چلا جاتا ہے، خوف کی حالت ختم ہو جاتی ہے، سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو پھر ان کی زبانیں جو ہے نا وہ کینچی کی طرح چلتی ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں جانا چاہتے تھے، ہماری مجبوری تھی، ہم کیا کرتے، ہم تو آپ دینا چاہتے ہیں. ان کی باتیں سن بتائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک باشعور انسان کو جو قرآن پڑھے تو اسے کتنا علم دے دیا ہے کہ ایسے لوگوں سے بچ کے رہو جو تمہارے وقت پہ آ کے نا تمہیں چھوڑ جائیں. ہمارے خاندانوں میں مسلمان ہیں بے شک، ان کے ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک بہن کا اگر میاں فوت ہو گیا نا تو خاندان والے ایسے آہستہ 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 نہ کسک جاتے ہیں کہ اب ہمیں نہ پڑ جانا ہے، ہمارے پہ نہ پڑ جائے گا، وہ سارے ہی چلے جاتے ہیں. یہ اللہ کیسے قرآن میں سمجھا رہے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو پہچان لو، لوگوں کو نا پہچان کے احسان بھی پہچان کے کرو. بکری ہے نا وہ خشک گھاس کھا کے بھی دودھ دیتی ہے، ایسے لوگوں سے ملو. اپنے رشتہ داروں کو، غریبوں کو یہ نہ سمجھو کہ یہ بیچارے نکارا ہیں. بکری جس طرح ہوتی ہے نا ایک، وہ خشک آپ گھاس دیں اسے، وہ آپ کو دودھ دیتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، پہچانو لوگوں کو. اب ساری زندگی دودھ پلاؤ نا سانپ کو، وہ ڈسنے کا جب ٹائم آتا ہے ڈس ہی لیتا ہے. تو اس لیے لوگوں پر نا آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہ کرو. یہ آیتیں ہمیں کیسے سکھا رہی ہیں؟ لوگوں کو پہچانو. اور قرآن پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا شعور دے رہا ہے کہ یہ دیکھو ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا، تو ہم لوگ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو تم اپنے ارد گرد کے لوگوں پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جاؤ. یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ خاندان ہوتے ہیں کہ آپ اس خاندان کی ہر قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں، اور جب آپ کا ٹائم آتا ہے تو کوئی بھی نہیں آتا. تو اس لیے ہمیشہ آپ کے چاہے رشتہ دار بڑے ہی پیارے ہیں، دور کے ہیں، نزدیک کے ہیں، آپ طریقے سلیقے سے اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ. کبھی ان کے لیے دوڑے نہ لگاؤ کہ آپ کی وہ چادر ہی پھٹ پھٹ کے پڑی اور پھر وہ آپ کے کام کوئی نہیں آنے والے. یہ اللہ ہمیں عام لوگوں کو بھی سکھا رہا ہے کہ اپنی زندگی دھیان سے گزارو کہ وہ لوگ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکا دے گئے. دوست وہ جو وقت پہ کام آئے، جو وقت پہ کام آ گیا نا دوست وہی ہے بس. تو اس لیے لوگوں کو پہچانو. اور کہتے ہیں نا ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، اور وہ اونچی دکان پھیکا پکوان، یہ ایویں نہیں محاورے بنے ہوئے. اونچی دکانوں میں جا کے دیکھو تو فراڈ ہی ہے. وہی چیز آپ کو جو بڑی عام دکان سے بیچارے غریب نے جو لگائی ہوئی ہے نا تو وہ سستی مل رہی ہے، وہ اپنی اونچی دکان کی وجہ سے اتنی مہنگی بیچ رہے ہیں. تو اس لیے لوگوں کو اللہ نے کہا پہچانو کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں پہچان سکے. بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ ہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ تم جب ان لوگوں کو پہچانو ذرا، نبی جب آپ ان کی طرف دیکھو گے، دیکھا کرو آنکھیں اٹھا کر، تو ان کی آنکھیں دیکھو پھٹی کی پھٹی، کیسے ایسے پھٹ گئی ہیں جیسے کوئی موت کی غشی طاری ہو گئی ہے ان کے اوپر، کوئی پتہ نہیں موت آ گئی ہے ان پر. میرے نبی کا ساتھ دینا ہے تو ایسے لگ رہا ہے موت ہی آ گئی ہے ان پر. تو اس لیے ان پر نہ بھروسہ کرو. اللہ اکبر. دیکھیں کس طریقے سے ہمیں انسانوں کو اللہ کہتا ہے. اور پھر ایک بات اور پڑھ لیں اس آیت کی، اور یہ میں نے کچھ یہ جو بخیل ہے نا اس کے لیے بھی ایک دو میں نے حدیثیں لکھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنجوس سے بچو. اب دیکھیں یہاں پر کنجوسی کون سی آئی ہے آیت میں؟ ساتھ دینے میں بھی کنجوسی. کچھ لوگ اتنے پیارے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، کوئی کام پڑ جائے نا، چلو میں کر دیتی ہوں تمہارے سارے کام، کوئی کنجوسی نہیں. وقت بھی دوں گی، پیسہ بھی لگانا ہو تو وہ لگائیں گی.
ایسے لوگ ہوتے ہیں. اور کچھ وقت دینے کے بھی کنجوس, ساتھ دینے کے بھی کنجوس, کوئی مشورہ دینے سے بھی کنجوسی. خاندان میں ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں, آپ ان سے مشورہ کریں وہ کہیں گے غلط ہی دو, یہ کہیں کامیابی نہ ہو جائے. یہ وہ اشیحتن, یہ وہ بخیل لوگ ہیں, ہر چیز میں بخیل. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنجوسی سے بچو کیونکہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا. یہ دیکھیں کنجوسی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا. بڑے لوگ ہیں جو اپنی کنجوسی میں ہلاک ہوئے, اس لیے کہ انہیں خون بہانے اور کنجوسی نے ان کو خون بہانے اور حرام چیزوں کو حلال کر دینے پر مجبور کیا. یہ کنجوسی اتنی بری چیز ہے, کنجوسی سے بچو. ایک بڑی پیاری حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی مومن بزدل ہو سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے. پھر کہا کہ کیا وہ بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, مومن بخیل نہیں ہو سکتا, لیکن وہ کیا بزدل ہو سکتا ہے. جیسے ابھی میں نے پچھلی دفعہ آپ کو قصہ سنایا, صفیہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی, انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا, جو اکٹھے تھے, کوئی ان کا ساتھی تھا ایک وہاں پر, انہوں نے کہا جاؤ جا کے وہ بندہ آیا ہے تو ان پہ جا کے حملہ کرو, مارو اسے. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جا سکتا, حالانکہ مومن تھے, انہیں پتا تھا میرے میں ہمت نہیں ہے. مومن بزدل تو ہو سکتا ہے کسی وقت, لیکن بخیل نہیں ہو سکتا. یہ اس کا مطلب کہ بخیلی اتنی بری چیز ہے کہ جو کنجوس انسان ہے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حرام کو حلال بنا لیتا ہے. دیکھیں اتنی بڑی بات, اللہ اکبر. پھر میں آپ کو بتاؤں ایک حدیث مجھے بڑی پیاری لگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح نہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں, ہر صبح. ایک دعا کرتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما, جو خرچ کرتا ہے نا میری راہ میں, اس کا بدلہ دے اس کو. فرشتہ دعا کرتا ہے. اور دوسرا جو فرشتہ ہے نا وہ کہتا ہے اللہ روک کر رکھنے والے کنجوس کے مال کو تلف کر لے, اور اس کا مال ہی نہ دے, پورا مال تلف کر لے. یعنی کنجوسی اتنی بری لگتی ہے اللہ کو کہ جو کسی کے کام ہی نہ آیا ٹائم پر. اللہ نے اتنا مال دیا ہوا ہے, کسی غریب نے کہہ دیا کہ میرے کام آ جاؤ, مجھے ضرورت ہے, اور وہ کام نہ آئے, کہے نہ, مال نہیں, کہتے نا چمڑی جائے دمڑی نہ جائے, ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو کنجوسی اتنی بری چیز ہے کہ دیکھیں اس کے بارے میں احادیث بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. ایک تو لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے نا, ہائے میرے پاس تو مال پڑا ہوا ہے میں کیسے دے دوں, اتنا سا ہے بس تو کیسے دے دوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, تم نے جتنا دیا نا اس سے ڈبل ہی کر کے اللہ تمہیں دے گا. اور پھر کس طرح, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, دونوں طرف دے گا. صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, اور اللہ معاف کرنے والے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اس میں بھی بخیل نہ بنو کہ کسی کو معافی نہ کرو, معاف کر دو, تمہاری ہی عزت اللہ بڑھائے گا معاف کرنے والے کی. اللہ اکبر. پھر ایک چھوٹی سی حدیث یہی والی ہے, فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی میں سب سے بری 2 خصلتیں ہیں, شدید لالچ کنجوسی اور سخت بزدلی. یہ دونوں چیزیں ہیں بری, یعنی اتنی لالچ اور کنجوسی اور پھر بزدلی. پھر کام پڑ جائے تو مرد جو ہے نا, علاقے میں کوئی ایسا کام ہو جائے کہ حکومت کہے نکلو باہر کام آؤ, اور مرد سارے گھروں میں گھس جائیں, جس کو کہتے ہیں چوڑیاں پہن کے بیٹھ جانا. سرحدوں پہ کوئی ایسی بات ہو جائے نا کہ دشمن حملہ کر لے, اور آپ کی فوج آپ کو بتائے کہ دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے, تو ہمارے بچے کو آپ مائیں ٹرینڈ کریں کہ اب بزدلی نہیں دکھانی. یاد ہے 1970 کی جنگ تھی میرا خیال ہے کہ 1965 کی جنگ تھی, انڈیا نے پاکستان پہ قبضہ کر دیا, حملہ کر دیا, اور یہ پلاننگ بنائی. اور پلاننگ پتا کب انسان بناتا ہے, وہ پتا ہوتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے, انہیں پتا چل گیا کہ ادھر کچھ نہیں ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دشمن جو 10,000 کا لشکر تھا, انہوں نے کہا ادھر کچھ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ہم نے جیتنا ہی جیتنا ہے, مدینے پہ قبضہ کرنا ہے, اور کچھ نہیں رہنا, اب اسلام مٹ جائے گا. کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ بھئی ہم 10,000 کا لشکر اور وہ 3,000 کا,